بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین۔ صلی اللہ محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَیْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّی مَعَکُم مِّنَ الْمُنتَظِرِینَ۔ فرمایا صاحب اعظم الدرجات الفاظ نے، فرمایا مالک معجز نما انداز نے، فرمایا مولا کائنات امیر المومنین حضرت مولا کائنات کے جس مبارک و مقدس فرمان سے آپ کی خدمت میں مجلس کا آغاز ہے۔ اپنی اس بے مثل و بے نظیر حدیث میں مولا کائنات نے اس ذات مقدس کے آنے کے بعد رونما ہونے والے آثار کے تعلق سے بیان فرمایا۔ اپنے اس فرمان میں اس کے بعد کے اس خوشحال اثر کا ذکر کرتے ہوئے مولا کائنات نے سننے والوں کو اس کی آمد کی ترغیب دلائی، اپنے فرمان کے ذریعے سے اس کی آمد کا لوگوں کو شوق دلایا۔ جب لوگوں نے اس کے آنے کی خوشی کو علی کی زبان سے سنا تو علی کے چاہنے والوں میں بے انتہا خواہش پیدا ہو گئی کہ وہ جلدی سے آ جائے، جس کا آنا سرور علی کا سبب بنتا ہے۔ مولا کائنات کے الفاظ میں اس کی آمد کی خوشی کو محسوس کیا جا سکتا ہے، اور الفاظ علی کی خوشی یعنی قرآن ناطق کی خوشی، قرآن ناطق کی خوشی یعنی پروردگار عالم کی خوشی، یعنی خداوند عالم نے اس ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کے باوجود اور اس دنیا کے ایسے پرآشوب ماحول میں خدا نے اپنی خوشی کو روکے رکھا اس وقت تک جب تک کہ وہ آ نہ جائے۔ یعنی اب اس دنیا میں وہ ماحول ہی پیدا نہیں ہو رہا کہ جس کی وجہ سے خدا اپنی خوشی کا اظہار کرے، لہٰذا وہ ذات مقدس جس کی رضا کی ہر کوئی خواہش کیے بیٹھا ہے وہ اپنی خوشی کا انتظار کر رہا ہے، اپنے خوش ہونے کے دن کا انتظار کر رہا ہے۔ اس سبب سے اس کا انتظار باعتبار وقت نہیں ہے کہ گھڑیاں گزر رہی ہے اور وہ اس گھڑی کا انتظار کر رہا ہے۔ جو گزرتی ہوئی گھڑیوں کا امام ہو وہ گھڑی کا انتظار نہیں کرتا بلکہ وہ مشیت پروردگار کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ خداوند عالم کی مشیت کا انتظار کر رہا ہے کہ کب وہ چاہے گا، اور وہ اس کی مشیت کا انتظار کر رہا ہے کہ کب یہ چاہے۔ جس روز یہ چاہ لے وہی روز ہے وہ جب وہ چاہ رہا ہے۔ اس کے چاہنے میں اس کے چاہنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مشیت آپ کی اور ہماری ایک ہے۔
شاہ کسے کہتے ہیں؟ شاہ کہتے ہیں چاہت کو، چاہنے کو. شین الف حمزہ جو ہے شاہ، اسے چاہت کہتے ہیں. جیسے کہ انشاء اللہ، یعنی اگر اللہ نے چاہا تو. چاہت کو شاہ کہتے ہیں. اس چاہت سے جو چیز وجود میں آئے اس چیز کو شے کہتے ہیں. شے یعنی جس کی شاہ اس نے کی تو یہ ہو گئی. اور جو نا اسی لیے چیز کو جسے اللہ نے چاہا اسے شے کہا جاتا. اس کسی موقع یا شے کے چاہنے کی اس کیفیت کو مشیت کہا جاتا. اسی لیے کہا کہ ہماری جو مشیت ہے وہ اس کی مشیت ہے، جو اس کی مشیت ہے وہ ہماری مشیت ہے. ہماری اور اس کی مشیت جدا نہیں ہے. جس روز یہ چاہے کہ اب میں باہر آ جاؤں، بس وہی وہ روز ہے جس کے لیے وہ چاہ رہا ہے کہ اب یہ باہر آ جائے. اور جو ہے نا یعنی وقت میں اس کے آنے کو محدود نہیں کیا جا سکتا کہ وہ گھڑی کا انتظار کر رہا، وہ زمانے کا انتظار کر رہا. زمانہ اور گھڑی اس کے وجود سے چل رہی ہے، لہٰذا گھڑی انتظار کر رہی ہے کہ کب وہ پردے سے باہر آئے. ساعت انتظار کر رہی ہے کہ کب وہ پردے سے باہر آئے. چاہت اس نے یہاں کی اور خداوند عالم کی وہی چاہت. تو اب ہم اس فکر میں، اس اصول کے بعد آپ کے سامنے یہ فکر آئی کہ اب انسان یہ سوچے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس نے ابھی نہیں چاہا کہ میں پردے سے باہر آؤں، اور اپنی غیبت میں رہ کر وہ راہ کو ہموار کر رہا ہے اور اپنے چاہنے والوں کی زندگی کا انتظار کر رہا ہے. اور جو ہے نا یعنی جیسے مولا کا ایک فرمان ہے کہ مولا نے اپنی حدیث میں بیان کیا کہ صاحب حمد ہے وہ پروردگار جس نے جس شے کو اس کے صحیح مقام اور صحیح زمانے میں خلق کیا. یعنی ہم اگر آج ہے اور اس جگہ ہے تو یہ اتفاق سے نہیں ہے، بلکہ خدا نے یہ دیکھا کہ ہمارے لیے سب سے بہتر زمانہ یہ ہو سکتا ہے اور سب سے بہتر مکان یہ ہو سکتا ہے. اسی لیے ہماری سہولت کو نظر میں رکھتے ہوئے اس زمانے میں پیدا کیا. ویسے ہی وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ہمارے لیے سب سے بہتر زمان اور مکان کب ہوگا. ویسے ہی جیسے 70 نسلوں تک علی کی نگاہ دیکھ رہی ہے، بس جس روز اس نے یہ دیکھ لیا کہ ہاں میرے ظہور میں ان کے لیے میرے انتظار سے زیادہ امر حاصل ہو جائے تو پھر وہ ظاہر ہو جائے گا. یعنی انتظار میں ثواب کا یہ قیامت خیز عالم. بلند ترین سرکار پڑھ دیجئے بارگاہ اکیلی اس کی ذات ہے، یہ اس کا اکیلا وجود ہے جو اپنی غیبت سے کسی کے ایمان کی بقا کا سبب ہے، اپنی غیبت کے ذریعے سے کسی کے تقوی کی بقا کا سبب ہے. غیبت میں رہتے ہوئے جو اپنی غیبت سے انتظار کرنے والوں کو ایسے رتبے عطا کرے، اس کے ظہور کی کیفیت ہی الگ ہے. کہا انتظار کرو. اب جو انتظار کرتے ہوئے اس دنیا سے گزر گیا، رسول اکرم نے فرمایا کہ وہ مرا نہیں ہے، بلکہ اسے اس نیت کے سبب سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا. وہ قبر سے باہر آ کر اس کے ساتھ شریک ہو جائے گا. ایک حدیث میں امام صادق خیال ابا بیان فرمایا، یہ فرمان امام کا مولا کی اس حدیث سے ملتا جلتا ہے جس میں مولا نے خاموشی کے فائدے بیان کیے. اور مولا فرماتے ہیں اگر کوئی صاحب تقوی اپنے تقوی کو نظر میں رکھتے ہوئے تنہائی اختیار کرے تو اس تنہائی میں اللہ اس کی عقل سے باتیں کرتا ہے.
تو اب ظاہر سی بات ہے کہ بندہ دنیا سے بیزار اکیلے اپنی تنہائی میں خوش ہے، تو خدا نے دنیا سے منہ موڑنے کا اس کو یہ اجر دیا کہ اس سے اس نے گفتگو شروع کی۔ تو اب جب وہ بولنے لگے اور ہم سن رہے ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ اسی موضوع پر بات کرے گا جو اس کی شان و شوکت کے اعتبار کا موضوع ہے۔ سلامت رہا۔ لہٰذا جب تنہائیوں میں کوئی مومن و متقی ہوتا ہے تو جب خدا اس کی تنہائیوں میں اس سے بات کرتا ہے تو اسے علی کے فضائل سنا رہا ہوگا۔ بھائی توجہ ہے نا؟ ویسی ہی حدیث میں امام بیان فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اہل زمان غیبت ہی، وہ لوگ جو اس کی غیبت کے زمانے میں ہوں گے، الخائلون بامامت ہی، اس کی امامت کے خائل ہوں گے، المنتظرون للظہور ہی، اس کے ظہور کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ہے نا صفات؟ وہ جو اس کی غیبت کے زمانے میں ہوں گے، جو اس کی امامت کے خائل ہوں گے، جو اس کے ظہور کا انتظار کر رہے ہوں گے، ان کے لیے بیان فرمایا کہ وہ ہے افضل اہل کل زمان، یہ لوگ تمام زمانوں سے زیادہ افضل ترین لوگ ہوں گے۔ رسول اکرم نے بیان فرمایا کہ تم نے مجھے دیکھا، میرے معجزے دیکھے اور تم مجھ پر ایمان لے کر آئے، لیکن وہ لوگ مجھے دیکھیں گے نہیں، میرے اعجاز نہیں دیکھیں گے، لیکن وہ مجھ پر ایمان لے کر آئیں گے۔ اسی لیے ان کا ایمان تمہارے ایمان سے بہت زیادہ پختہ ہوگا۔ اس کی غیبت کے زمانے میں آ جانا ایک شرف ہو گیا، اس کی غیبت کے زمانے میں پیدا ہو جانا رسول کے بھائی ہونے کا شرف ہو گیا، کیونکہ رسول نے فرمایا میرے اطراف میں میرے اصحاب ہے، آخری زمانے میں میرے بھائی رہیں گے۔ انہوں نے پوچھا کیسے یا رسول اللہ؟ کہا تم دیکھ کر ایمان لاتے ہو، وہ بغیر دیکھے ایمان لے کر آئے، یعنی ہے وہ پردہ غیب میں اور ہمیں رسول کا بھائی بنا دیا، غیبت میں رسول کا بھائی بنا دے، ظاہر ہو جائے تو کیا کر دے گا، غیبت میں انبیاء کا ہمسر بنائے، ظاہر ہو جائے تو کیا کرے گا۔ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ غیبت میں ظہور کا انتظار کر رہے ہوں گے، ہر زمانے سے بہتر اس کا انتظار کرنے والے لوگ ہوں گے۔ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ آتَاهُم مِّنَ الْأُخُولِ وَالْأَفْحَامُ وَالْمَعْرِفَةِ۔ توجہ نا، سمٹ کر تھوڑا سا صلوات پڑھ دے مومنین بارگاہ۔ فرماتے ہیں کہ اس دور میں یہ اس کا انتظار جب کر رہے ہوں گے تو ان کی انتظار کی گھڑیوں کے درمیان پروردگار عالم ان کی عقلوں سے گفتگو کرنا شروع کرے گا۔ تنہائی میں زمانے سے منہ موڑ کر ایک مومن اکیلا بیٹھا ہوا ہے اور ان تنہائیوں میں اللہ ان کی عقل سے گفتگو کرنے لگے گا، اور گفتگو کرتے کرتے ان کی عقل و معرفت کو اس کے تعلق سے یوں بیان کرے گا کہ وہ اسے نہیں دیکھیں گے، اور غیبت پر ان کا ایمان ایسا ہوگا جیسا کسی مشاہدے پر ایمان کیا جاتا ہے۔ یعنی خداوند عالم ان کی تنہائیوں میں ان کے ساتھ اس سے ایسی بات کرتا ہے
کہ اسے پردہ غیب میں ہوتے ہوئے وہ اس پر ایسے ایمان رکھ رہے ہوں گے جیسے کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہو. ان کے نزدیک غیبت مشاہدے کے برابر، ان کے نزدیک باطن ظاہر کے برابر، ان کے نزدیک غائب حاضر کے برابر ہوگا. ان کے ایمان کا یہ معیار ہوگا جو اس کا انتظار کر رہے ہوں. اس ذات مقدس کی خوشخبری علی نے دی ہے کہ جس کا انتظار غیب کو حاضر بنائے، باطن کو ظاہر بنائے. اور خوشخبری دیتے ہوئے بیان فرمایا کہ وہ جب آئے گا، مولا فرماتے ہیں جب وہ آئے گا تو اللہ کے عدل کو قائم کرے گا. خداوند دو عالم کے عدل کو وہ قائم کرے گا، اللہ کے عدل کو غلبہ دے گا. یعنی آج اس کے غیب میں ہونے کے موقع پر عدل الہی مغلوب ہے. جب وہ آئے گا تو اللہ کا عدل غالب آئے گا. یعنی خداوند عالم اپنے عدل کے غلبے کے لیے اس کا انتظار کر رہا ہے. اپنے عدل کے غلبے کے لیے وہ اس کا انتظار کر رہا ہے. وہ آئے گا تو اللہ کا عدل غالب آئے گا. آج لوگ خدا کے عدل پر سوال اٹھاتے ہیں، بھئی کیسا عدل پروردگار ہے، یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا. یعنی عدل مغلوب ہو رہا ہے. زمانہ کفر و نفاق کی وجہ سے اس کے عدل کو بدنام کر رہا ہے. ساری عدل کی بدنامیوں کو وہ برداشت کر رہا ہے کہ بھئی ایک روز آئے گا جس روز میرا عدل غالب آ جائے گا. لہذا اس نے کہا تم لوگ یعنی مومنین تم لوگ بھی انتظار کرو کہ تمہارے ساتھ ہم بھی اس کا انتظار کر رہے ہیں. اس غلبے کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا، قرآن نے بھی استعمال کیا. اس لفظ کو کہتے ہیں ظہور. توجہ ہے، زوئے ہے رے، اس سے جو لفظ بنا ظہرا، ظہور، ظاہر، مظہر، مظاہر، اظہار، یہ سب الفاظ جو چلے اس میں سے زوئے ہے رے کے ایک معنی ہے غالب آنے کے، کسی کو ڈومینیٹ کرنے کے معنی ظہور کے. قرآن نے جیسے ارشاد فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالدین الحق، هو الذی ارسل رسولہ بالدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق، وہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ لیظہرہ علی الدین کلہ. ترجمہ کیا کیا گیا؟ تاکہ دوسرے تمام ادیان پر یہ غالب آ جائے. اور جو ہے نا، یعنی ظہور کے ایک معنی غالب آنے کے ہے، ظاہر کے ایک معنی غالب آنے کے ہے، مظہر کے ایک معنی غالب آنے کے. اسی لیے مظہر خدا اس ہستی کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے اللہ کسی پر غالب آ جائے. غالب علی کل غالب، اسی لیے علی کو کہا جاتا ہے کیونکہ علی اس غلبے کا نام ہے جس کے ذریعے سے خدا کسی پر جب غالب آنا چاہے تو اس کے سامنے علی کو بھیج دیتا ہے. مظہر یعنی جو غالب آ جائے اسے کہتے ہیں. مظہر خدا یعنی وہ جس کے ذریعے سے خدا کسی پر غالب آ جائے اسے کہتے ہیں. لیظہرہ علی الدین کلہ. کیا قیامت خیز آیت ہے. ارشاد ہوا کہ ہدایت اور کتاب کے ساتھ رسول کو ہم نے بھیجا دین حق کے ساتھ تاکہ وہ دوسرے ادیان پر غالب آ جائے. اور رسول کے آنے کے بعد دوسرے سارے دین ختم ہو گئے اور اس کا دین غالب آ گیا. یعنی ہمیں پتا چلا کہ رسول کے آنے سے پہلے دنیا بے دین نہیں تھی.
دنیا میں دین والے موجود تھے، فرق صرف اتنا تھا کہ وہ دین اللہ کا دین نہیں تھا بلکہ کسی اور کا دین تھا۔ خدا نے چاہا کہ دوسرے دین ختم ہو جائے، میرا دین غالب آ جائے، تو اس نے رسول کو علی کے ساتھ بھیجا، رسول کے ساتھ اس نے علی کو بھیجا، اور جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا تو اس نے کہا ہاں میرا دین کامل ہو گیا، میرا دین غالب ہو گیا، یعنی میں نے اپنے دین کو علی کے ذریعے سے کامل کیا۔ نہیں توجہ نہیں کر رہے؟ دیکھیے عبادت نئی چیز نہیں تھی، نماز و صلاۃ و خلوص و نذرانہ و عقیدت نئی چیز نہیں تھی، عبادت ہوتی تھی لات کی، عزا کی، منات کی۔ خدا نے کہا ان تینوں کی عبادت نہیں چاہیے، حالانکہ عبادت تھی، وہ عبادت کرتے تھے، وہ نذرانے پیش کرتے تھے، وہ عقیدت کا اظہار کرتے تھے، ساری چیزیں تھی، رسول آئے ساری چیزیں لے کر آئے، فرق صرف اتنا ہے کہ عبادت بدلی گئی، عقیدت بدلی گئی، کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو وہ نہیں چاہیے، جس کی ہم بتا رہے ہیں اس کی چاہیے، تم جس سے عقیدت رکھتے ہو وہ نہیں چاہیے، جس سے ہم چاہتے ہیں اس کی عقیدت چاہیے۔ یہ کہہ کر رسول نے علی کو پیش کیا کہ عبادت علی کے ذریعے سے ہو، عقیدت علی کے ذریعے سے ہو، سارے دین مغلوب ہو جائے اور دین خدا غالب آ جائے۔ اس کے لیے لفظ ظہور کا استعمال کیا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کہہ کر، تو ہمیں پتا چلا کہ جہاں جہاں لفظ ظہور کا استعمال ہو رہا ہے وہاں وہاں دوسرے دین بنائے جا رہے ہیں، اور آج کے اس زمانے میں بھی دین موجود ہے، لیکن جب اس کا ظہور ہوگا تو وہ کہے گا یہ دین نہیں چلے گا، جو دین ہم لے کر آئے ہیں اسے غلبہ ہونا چاہیے۔ نہیں توجہ نہیں کیا آپ نے؟ کتنی لطافت سے آیت نے بات کی کہ دین موجود تھے، دین موجود ہے، علی کے ذریعے سے ان تمام پر غلبہ ہوا تھا، فرزند علی کے ذریعے سے ان تمام پر غلبہ ہوگا، یعنی خداوند عالم دوسرے جھوٹے ادیان کے ختم ہونے کا اس کے ذریعے سے انتظار کر رہا ہے، اس کے ذریعے سے پروردگار عالم انتظار کر رہا ہے کہ وہ ظاہر ہو اور میرا عدل قائم ہو جائے۔ آیت نے کہا اذا وقعت الواقعہ، تو جب واقع ہونے والا واقع ہو جائے گا، اذا وقعت الواقعہ یعنی اسے کہتے ہیں جس کے ہونے میں کوئی شک نہیں، واقع ہو جائے گا۔ واقع کا ایک نظام ہے، ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں حکم واقع، بہت قدیم زمانے سے چل رہی ہے۔ داؤد کو اللہ نے، جناب داؤد کو بادشاہت عطا کی، انہیں پیغمبری عطا کی، ان کے بعد جناب سلیمان بادشاہ بنے، بادشاہ بن گئے داؤد، ان کا نام رکھا گیا داؤد۔ کہ یہ ان کا نام داؤد کیوں ہے؟ واو دال دال، ود، شدید محبت کو کہتے ہیں۔ داؤد کا داؤد نام اسی لیے رکھا کیونکہ داؤد کو کسی سے مودت ہوئی تھی، اس مودت کی بنا پر داؤد کا نام داؤد رکھا گیا۔ کسی سے نہیں ہو سکتی سوائے ان کے جن کے لیے خدا نے حکم دیا کہ ان سے ہٹ کر کسی سے مودت نہ ہونی چاہیے۔ مودت اہل بیت اختیار کی، داؤد ہو گئے۔ اللہ نے کہا اب ہم تمہیں اس مودت کا بدلہ یہ دیتے ہیں کہ تمہارے ہاتھوں میں ہم لوہے کو نرم کر دیں گے۔ لوہے کو اٹھایا، تاگے کی طرح پرو کر زنا بنا دی۔ یہ اعجاز داؤد کے ہاتھ میں آیا
کہ جب بھی لوہے کو پگھلانا چاہتے ہو تو اس کا نام اپنی زبان پر لے کر آؤ جس سے تم مودت کر رہے ہو. یا علی کہہ کر لوہے کو پگھلا کر موم بنا دیا. خدا نے بہت پسند کیا اور کہا تمہارا نام ہے داؤد. بادشاہ تھے، نبی بھی بادشاہ بھی. ایک روز وحی آ گئی اور جبریل نے کہا داؤد خداوند عالم کو یہ بات پسند نہیں آ رہی کہ تم بیت المال سے اپنی روزگار کا انتظام کر رہے ہو. پیغمبر ہے خدا داؤد اور خدا نے کہا کہ ہمیں یہ نہیں پسند کہ جو بیت المال ہے اسی سے تم کھا پی رہے ہو. داؤد ایک دم سے رنجیدہ ہو گئے. کہا ہے کیا کروں پروردگار. کہا ٹھیک ہے تم فکر نہ کرو داؤد، ہم تمہیں ایک نسخہ بتائے دیتے ہیں. کہا وہ نسخہ اپنی زبان پر لانا، لوہا تمہارے لیے نرم ہو جائے گا اور پھر لوہے سے تم زرہ بناؤ اور اسے فروخت کرو اور محنت کر کے اپنی روٹی کا انتظام کرو. کا نسخہ بتا پروردگار عالم نے کہا نسخے کا نام ہے علی. یعنی علی کے نام سے داؤد نے خدا کو اپنے سے راضی کیا. کیا کہنے اس فرق کے کہ اسی لیے اس نے ان کو ان کی مودت کا حکم دیا کیونکہ درمیان میں وہ قیامت سے اس فرق ہے. بیٹھے ہوئے تھے مولا، دو لوگ آئے، چراغ جل رہا تھا. علی خلافت ظاہری پر. کہا کیوں آئے ہو؟ کہا آپ سے بات کرنے آئے یار. کہا ٹھیک ہے بیٹھو. کچھ کام میں حکومتی امر میں علی مصروف ہے. جب کچھ دیر گزر گئی تو علی نے چراغ کو بجھا دیا اور دوسرا چراغ روشن کیا. انہوں نے دیکھا کہ بھئی جب چراغ کو روشن کرنا ہی تھا تو پہلے والے کو کیوں بجھا؟ علی نے کہا پہلے میں حکومت کا کام کر رہا تھا، بیت المال کا چراغ جل رہا تھا. تمہاری اور میری نجی گفتگو ہے، وہ چراغ جلاؤں گا جو میری محنت کی کمائی کا ہے. فرق کو دیکھا تو عقل دم رہ گئی. کہ داؤد تجھے چاہیے کہ ایسی کی مودت میں گرفتار ہو جائے تاکہ ہم تجھے داؤد بنائے. اب داؤد کو بادشاہ ہونے کے سبب سے فیصلوں کا سامنا کرنا پڑا. لوگ آ رہے ہیں، اس نے کہا یہ ہو گیا، اس نے کہا وہ ہو گیا، اس نے کہا ایسے ہو گیا، ایسے ہو گیا، ایسے ہو گیا. اب حساب کتاب چل رہا ہے. داؤد پریشان ہے کہ بھئی یہ کیسے فیصلے آ رہے ہیں. داؤد نے ایک روز دعا کی، پروردگار یہ گواہ، وہ ثبوت، وہ بات چیت، وہ کیس چل رہا ہے، یہ تو بہت مشکل ہو گیا. اس سے آسان کوئی طریقہ ہو تو مجھے بتا دے، میں مجرم کو سزا دے دوں گا. اسے کہتے ہیں حکم واقع. حکم واقع یعنی جس میں نہ ایویڈنس کی ضرورت، نہ وٹنس کی ضرورت، نہ وقت کی ضرورت، نہ گواہ، نہ ثبوت، نہ وقت، نہ کیا. بس کھٹ سے سوال گیا، جھٹ سے جواب آیا، فیصلہ ہو گیا. تو خدا نے کہا داؤد حکم واقع کا وزن تم نہیں اٹھا سکتے. واقع کا وزن تم نہیں اٹھا سکتے. داؤد نے اصرار کیا تو خدا نے کہا ٹھیک ہے ایک مقدمہ ایسے بھی کر کے دیکھ لو. ٹھیک ہے. صبح ہوئی، دربار میں دو لوگ داخل ہوئے، ایک ضعیف ایک جوان. لوگوں نے دیکھا کہ جوان نے ضعیف کا گریبان پکڑا ہوا، ضعیف کے ہاتھ میں انگور کا ایک گچھا ہے، اور دربار میں داخل ہوئے. کہا کیا ہوا؟ جوان نے کہا اس بوڑھے نے میرے باپ سے انگور چرائے، میں نے دیکھ لیا، ایسے ہی پکڑ کر آپ کے سامنے لے کر دیکھیے انگور ہاتھ میں. داؤد نے پوچھا کیا ایسا ہے؟ بوڑھے نے کہا ہاں ایسا ہی ہے، میں چرا رہا تھا، اس نے مجھے دیکھ لیا. اچھا ٹھیک ہے، پروردگار عالم حکم واقع بتا. سوال گیا، جواب آیا کہ اس زبان کی گردن اڑا دو.
اب جوان کی گردن اڑانے کی بات آئی. اب داؤد پریشان ہو گئے, بھئی ایسے موقع پر اب میں کیا کروں گا, ایسے تو فیصلہ ہو نہیں سکتا. لیکن کیونکہ خود ہی اصرار کیا تھا, داؤد نے گردن اڑا دی. اب اس کو قتل کیا کرنا تھا. سارے لوگ سوالات لے کر قبیلے جمع ہونے لگے, ساتھ پریشانیاں. ایک دم سے ایک انقلاب دیکھا کہ بھئی حکومت کے اگینسٹ کہیں عوام نہ آ جائے. کا پروردگار میں پریشان ہو رہا ہوں, کیا کرے. آواز آئی, ہم نے کہا تھا داؤد تم واقعے کا وزن نہیں اٹھا سکتے کیونکہ تم مودت کرنے والے ہو, جس سے مودت ہو رہی ہے وہ نہیں ہو. کہا تم داؤد ہو, داؤد مودت کرو. کہا مشکل میں تو پھر گیا کرو, اب کیا کریں. کہا ٹھیک ہے ہم تجھے بتاتے, جاؤ اس انگور کے درخت کے نیچے کھودو, تمہیں وہاں سے ایک لاش ملے گی. ہمارے حکم سے اسے آواز دو, وہ اٹھے گا اور وہ تمہیں سنائے گا کہ کیا ہوا تھا. ساری قوم کو لے کر داؤد پہنچے. جو کھودا تو ایک شخص نکلا اور اس نے کہا نکل کر, یہ باغ میرا ہے, مجھے اس شخص کے باپ نے مار دیا اور یہ میرا بیٹا ہے جو ضعیف ہو گیا. اس کے دادا نے مجھے مار دیا, میرے باغ کو قبضہ کر لیا اور اپنا باغ کہنے لگا, اور اب یہ میرا بیٹا بوڑھا ہو گیا, یہ اپنے ہی باغ سے انگور لے رہا تھا, لہذا انگور کا مالک ہے, اس پر چوری کا الزام نہیں لگے گا. اور جو قتل ہو گیا تو وہ دادا کے خون کا قصاص تھا, بات برابر ہو گئی. اب جو مردے نے اٹھ کر گواہی دی تو سب نے قبول کیا, ہاں ایسے ہی ہوا ہے, یہ کہہ کر خاموشی سے چلے گئے. اور داؤد نے کہا پروردگار کل سے واقع نہیں چاہیے, ہم گواہی طلب کریں گے, ہم ثبوت مانگیں گے, ہم وقت کو نظر میں رکھتے ہوئے دیکھ دیکھ کر فیصلہ کر کے حساب کریں گے, ایسے ہی چلے گا. تو خدا نے کہا ایسے ہی ہوگا داؤد, اس وقت تک اذا وقعت الواقعہ, جب تک کہ واقع ہونے والا واقع نہ ہو جائے. یعنی اب جب وہ پردہ اٹھا کر آئے گا تو نہ گواہ چلیں گے نہ ثبوت. اب اس کے آنے کے بعد نہ گواہ چلیں گے نہ ثبوت. وہ آئے گا, سامنے کوئی بات آئی, ذوالفقار نکلی, فیصلہ ہو گیا, دین خدا غالب آ جائے گا. واقعہ کہتے ہیں اس چیز کو جس کے ہونے میں کوئی شک نہیں. اور سورہ واقعہ نے اعلان کیا کہ وہ ہونے والا ہو کر رہے گا. یعنی سورہ واقعہ اپنی صداقت کے لیے اس کا انتظار کر رہا ہے. سورہ واقعہ اپنے صداقت کے لیے اس کا انتظار کر رہا ہے. مولا نے کہا اس کا انتظار کرو. پوچھا لوگوں نے کہ علی کون ہے, کہا اس کے ہزاروں نام. الخاب ہے, اس میں سے ایک ہے منتظر. بلند ترین صلوات اور پردے باز. ایک بلند ترین صلوات. ملا فرماتے ہیں اس کے القاب میں سے ایک ہے منتظر, جس کا انتظار کیا جائے. اور اس کے خطبے کی تعریف میں
جب پوچھا گیا کہ وہ کون ہے تو اس کی شان کا ایک صلوات ہے. جیسے صلوات ہوتے ہیں اس کی شان کا ایک صلوات. لیکن اس صلوات کے عرفان کا یہ عالم ہے کہ پہلے اس صلوات کو پڑھنے سے پہلے جتنے بھی دن پڑھنے والے کے پہلے گزرے ہیں ان سب کو دیکھنا ہوگا, تبھی جا کر صلوات سمجھ میں آئے. خداوند عالم کے معجزوں کو نازل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جس زمانے میں جس چیز کا عروج تھا ویسا اس نے معجزہ نازل کیا. ہے نا, کیونکہ موسیٰ کے دور میں جادو اپنے عروج پر تھا. خدا نے عصائے موسیٰ دے دی. ایک موسیٰ کا عصا سارا سحر باطل. کیونکہ عیسیٰ کے دور میں میڈیسن اپنے عروج پہ تھا تو اللہ نے عیسیٰ کو مسیح بنا دیا. ہاتھ سے کیا چھوا, شفا دے دی. موسیٰ کے سامنے سارے جادوگر عاجز, عیسیٰ کے سامنے ساری میڈیسن عاجز. کیونکہ رسول اکرم کے دور میں فصاحت و بلاغت کا عروج تھا, اسی لیے اللہ نے انہیں قرآن مجید عطا کر دی. فصاحت و بلاغت کا یہ عالم کہ کسی کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا جب دیوار کعبہ پر دیکھا انا آتینا کل کوثر کا, اس کے آگے سب عاجز آ گئے. یعنی خدا کا نظام یہ ہے کہ جب کوئی چیز اپنے عروج پہ پہنچتی ہے تو اپنی حجت کو ویسا ہی معجزہ دے کر بھیجتا ہے. اور اب آخری دور وہ دور ہے جس دور میں سحر بھی عروج پہ ہوگا, میڈیسن بھی عروج پہ ہوگی, فصاحت بھی عروج پہ ہوگا, ترقی بھی عروج پہ ہوگی. اور اس دور کی خاصیت یہ ہوگی کہ اس زمانے میں سب سے زیادہ عروج عقل کو حاصل ہوگا. تو ایسے زمانے میں آنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ساتھ موسیٰ سے بڑا معجزہ لے کر آئے, عیسیٰ سے بڑا معجزہ لے کر آئے. وہ اپنے ساتھ جس چیز کا سوال چل رہا ہو اس کا معجزہ لے کر آئے. یعنی جس نے اس ایک کو دیکھا اس نے 1,23,999 کو دیکھا. اس دور آخر میں خدا نے پوچھا بندے سے, کیا تو ایک گھڑی میں 1,23,999 کو دیکھنا چاہتا ہے؟ کہاں پروردگار, کہا اس کے دیدار کے لیے تو کر انتظار. ایک چہرے کا دیدار اور 1,23,999 حجتوں کا دیدار. ایک صورت کو کیا دیکھا, سب کو دیکھ لیا. بھئی انبیاء اپنی معراج پر جہاں ہوتے ہیں, جیسے مشہور ہے ہیبت موسیٰ, موسیٰ کی ہیبت, ان کی معراج. یعنی اگر کسی کو گھور کر موسیٰ دیکھے تو سامنے والا خوف سے لرزنے لگتا تھا. موسیٰ کی آنکھوں کے روب اور ان کی ہیبت کا عالم اتنے زیادہ جلال والے, ہیبت والے. موسیٰ پورے اپنے روب و دبدبے کو دکھائے تو ہیبت موسیٰ کا جلوہ ہوا.
कोह तूर पे पहुंचे। तूर पर अल्लाह से बातचीत हुई। खुदा ने कहा हाथ में क्या है मूसा? कहा मेरा असा परवरदिगार। कहा फेंको असा। मूसा ने असा फेंकी। अब जो असा गिरी तो अजदहा बन गया। अब जो अजदहे को मूसा ने अपनी आंखों के सामने देखा, हैबत मूसा तो इतनी मशहूर थी, उसका रंग बदल गया और नहीं चाह रहे थे कि सांप के करीब जाए, अजदहे के करीब। खुदा ने दिलासा और तसल्ली दी कि मूसा कुछ नहीं होगा, अपने हाथ से इसे थामो, ये आसा बन जाएगा। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। खुदा ने ये नहीं कहा कि हाथ से थाम लो मूसा, हम है ना। हैबत को देखकर तसल्ली को बढ़ाना पड़ा। कहा कि डरो ना मूसा, तुम हाथ में थाम लो, ये फिर से असा बन जाएगा। इतनी तसल्ली दी, तब भी अपने हाथ से नहीं थामा, बल्कि अपने कुर्ते के दामन से के सहारे से अजदहे की दुम को पकड़ा। तब जाकर वो असा बन गया। तब मूसा को इत्मीनान आया। कहा मूसा तुम्हारी हैबत इतनी मशहूर है, अगर लोगों को पता चल जाए कि अजदहे से कितना डर रहे थे तो तुम्हारी हैबत का रोब कहां जाएगा। मूसा अपनी मेराज को पहुंचकर जो हैबत दिखाते हैं उसमें अजदहे का खौफ आ गया और अली अपने गहमारे में लेटे हुए अली अपने गहवारे में लेटे हुए, जो कहीं से अजदहा आया तो अपनी तिफली में उसके दहन को पकड़कर चीर दिया। का मूसा तुम अपने कमाल पर अली के बचपन तक नहीं पहुंचे। तुम अपने कमाल पर मूसा अली के बचपन तक नहीं पहुंचे, तो कमाल अली का क्या आलम होगा। भाई बचपन में खेलते हुए अजदहे के दो टुकड़े कर दिए, तुम इतना रोब और हैबत रखते हुए उससे डरने लगे। परवरदिगार आलम ने फरमाया कि ये अंबिया के मौजिज़े जमा हो जाए एक जगह, यानी एक अली को क्या देखा, 1,23,999 को देखा। खुतबा आया कि तमाम मौजिज़े 1,23,999 में जितने थे वो आखिरी में अकेले में थे। अकेले आखिरी में जो मौजिज़े थे वो पहले वालों में किसी में नहीं थे। अब शुरू हुआ चहारदा मासूमीन का सिलसिला। था 1,23,999 का सिलसिला, अब शुरू हुआ 14 का सिलसिला। जैसे उन 1,23,999 में एक एक को एक एक खासियत से याद किया जाता था, वैसे ही इन 13 को एक एक खासियत से याद किया जा रहा है। तो जो 13 को भी एक खासियत जुड़ गई। जैसे 1,23,000 में एक एक को जुड़ी थी, 13 में भी एक एक चीज जुड़ गई। जैसे मशहूर हुई हुसैन की शुजाअत, जैसे मशहूर हुई सज्जाद की इबादत, जैसे मशहूर हुआ
काज़िम का इल्म। और जो है ना, यानी एक एक ये वो है जिसमें गुजरे हुए 1,23,999 है, और इन एक एक में एक एक इनकी खासियत है। अब यहां से सलवात शुरू हुआ और उसने कहा सल्ले अला साहिब दावतिन नबविया, उस पर सलाम जो दावत देने में नबी की तरह है, नहीं तैयार नहीं है। साहिब दावतिन नबविया व सौलतिल हैदरिया, जो दावत हक देने में नबी की तरह, हशमत व जलाल में अली की तरह। तीसरी क़यामत खेज सिफत है, सिर्फ 2 ही सिफात आपको गिनाने हैं, जिसमें तीसरी है कि वल इस्मतिल फातिमिया, का वो दावत हक में नबी जैसा, वो हशमत व जलाल में अली जैसा, और वो इस्मत में सैयदा जैसा होगा। अगर कोई इस्मत सैयदा को देखना चाहे कि कैसी होती है तो करे इंतजार। कोई अगर देखना चाहे कि कैसी होती है इस्मत सैयदा तो वो करे इंतजार। साहिब दावत नबविया व सौलतिल हैदरिया वल इस्मतिल फातिमिया वल हिल्मिल हसनिया व शुजाअतिल हुसैनिया वल इबादतिस सज्जादिया वल मासिरिल बाखरिया वल आसारिल जाफरिया वल उलूमिल काज़िमिया वल हुजजिर रज़विया वन नखावतिन नखविया वल हुजजिर रज़विया व तखावतिन तखविया व नखावतिन नखविया वल हैबतिल लश्करिया। और जो है 1,23,999 गुजर गए, 13 का सिलसिला शुरू हुआ का, जिसमें इन 13 में जिसमें जो कमाल उभर कर आया, अगर तुम्हें उस कमाल को देखना हो तो इस एक में देखना, लेकिन अंबिया के बाद इसमें भी 14 सिफात जमा हुए। अब सवाल ये उठा कि इसमें 14 कैसे जमा हो सकते हैं, जबकि इससे पहले तो सिर्फ 13 ही गुजरे हैं। अगर एक एक की एक एक सिफत आ जाए तो सिर्फ 13 ही होंगे, तो फिर इसमें 14 सिफात कैसे आए? का सलवात आगे बढ़ा और कहा वल गैबतिल इलाहिया, का वो दावत देने वाला नबी जैसा, सौलत रखने वाला अली जैसा, इस्मत जिसकी है फातिमा जैसी, हिल्म जिसका है हसन जैसा, शुजाअत जिसकी है हुसैन जैसी, इबादत जिसकी है सज्जाद जैसी, आसार जिसके बाखर जैसे, मासर जिसके बाखर जैसे, आसार जिसके जाफर जैसे, उलूम जिसके काज़िम जैसे, दलाइल जिसके रजा जैसे, ज़ुहद जैसे तकी जैसे, नखावत नखी जैसी, जिसकी हैबत अस्करी जैसी, और जिसकी गैबत इलाही जैसी हुई। यानी अगर किसी ने इस एक को देखा तो 1,23,999 को देखा, और उसके बाद 13 को देखा, 13 से आगे जो बढ़े अब उस एक को देखा जो दिखाई नहीं देता। अब उस एक को
دیکھا جو دکھائی نہیں دیتا. یعنی توجہ رہے کہ اگر کسی نے اس ایک کو دیکھ لیا تو پھر اسے کسی کو دیکھنے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی. اگر ایک جگہ جمع کر کے انبیاء کو دیکھنا چاہے اور عبد کو دیکھنا چاہے، سوال تو رہ جائے گا کہ بھئی عبد تو دیکھ لیا ہے، یہ بھی تو بتائیے کہ اسے بھی دیکھنے کا کوئی طریقہ ہے؟ کہاں اسے دیکھنے کا ایک طریقہ ہے کہ اسے جسے دیکھا نہیں جا سکتا آخر اسے دیکھنے کا طریقہ کیسے آیا؟ کہ یہی ہے وہ طریقہ جس طریقے کو اختیار کر کے وہ پردہ غیب میں چلا گیا، یعنی نظر بھی نہیں آتا اور اس کی طرح ہوا جو دکھائی نہیں دیتا. جس نے اس کے نہیں ہونے کو دیکھا اس نے اس کے ہونے کو دیکھ لیا. نہیں کی توجہ آپ نے؟ جس نے اس کے نہیں ہونے کو دیکھا اس نے اس کے ہونے کو دیکھا، جبکہ اس کا ہونا دکھائی نہیں دے گا. جو ہونا نظر میں نہیں آتا وہ نظر میں نہیں آنے والے ہونے کو اس نے اپنی غیبت سے دکھایا. اسی لیے علی نے اتنی خوشخبری دی اور فرمایا اب تمہارے پاس وقت کہاں ان سب کو دیکھ پاؤ، لہذا ہم ایک چہرہ بتائے دیتے ہیں. جس ایک چہرے کو اگر دیکھا تو سب کچھ دیکھ لیا، کچھ باقی نہیں رہ جائے گا پھر دیکھنے کو اگر اسے دیکھ لیا. اس کے اوصاف بیان کے لیے انتظار کرو. ایک سائل پہنچا، اس نے کہا مولا میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں انتظار کر رہا ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں ایسا جس سے معلوم ہو کہ میں منتظر ہوں. سائل سوال لے کے پہنچا، امام نے سوال کا جواب دیا. جواب کا نام ہے دعائے ندبہ. جس نے دعائے ندبہ کی تلاوت کی اس کا نام لکھ دیا گیا ان لوگوں میں جو اس کا انتظار کر رہے ہیں. دعائے ندبہ اعلان انتظار ہے، اعلان انتظار. دو پہلو خیر آگے آئیں گے آپ کی خدمت میں. روزے جمعہ گزرا ہے، دعائے ندبہ کی نسبت ہے. ہم نیت کر رہے ہیں دعائے ندبہ پڑھتا ہوں اپنی طرف سے، اپنے آباء و اجداد کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے، بھائی بہن کی طرف سے، ازواج و اولاد کی طرف سے، مومنین و مومنات کی طرف سے، دوست و احباب کی طرف سے، عزیز و اقارب کی طرف سے، جو عزادار مجلس میں ہیں ان کی طرف سے، جو دور دراز سے مجلس دیکھ رہے ہیں ان سب کی طرف سے، از آدم تا خاتم قربتاً الاللہ. توجہ کیا صفات بیان ہوئے. دعائے ندبہ ایک ایسی دعا ہے جس کے اگر آپ جملوں کو دیکھیں تو ایسے لگتا ہے مانو خدا سیڑھیاں بنا رہا ہے تاکہ ان سیڑھیوں سے گزر کر اس تک پہنچے جس کی خاطر یہ دعا پڑھی جا رہی ہے. یعنی یوں تسلسل ہے، آدم سے بات شروع کی منتظر تک لے کر آ گیا. گویا خداوند دو عالم نے تخریر مہدی کی تمہید میں 1,24,000 گزارے.
तमहीद के खातिर 1,24,000 गुजार, ताकि जहन तैयार तो हो, फिर आए अपने मौजू पर। नहीं तवज्जो नहीं किया आपने भाई। जाकिर को तो रोजाना आप देखते हैं, जब तक जहन को तैयार नहीं देखता मौजू पर नहीं आता। बस बातें हो रही हैं यहाँ वहां की, ताकि जहन तैयार जब हो तो हम अपनी बात कहें। उसने जब चाहा कि मुंतजर की बात हो तो जहनों को अपनी हुज्जतों से तैयार किया, ताकि उन हुज्जतों के जिक्र से एक तमहीद बन जाए, खुदा अपने मौजू पर आए। यानी उसने, तवज्जो रहे, अल्फाज आपके हवाले है, यानी उसने 1,24,000 अंबिया और 13 मासूम को अपने इंतजार की दलील बनाया। कि देखो कि हम इन्हें दलील बना रहे हैं, कि हम इंतजार कर रहे हैं अपने मौजू पर आने का। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या क़यामत पे दुआ है, यूं जंजीर बनी। ऐसा लग रहा है जैसे एक सिरा किसी के हाथ में थाम दिया, ये पकड़ दुआ दुआ, उसने थाम लिया मजबूती से, पहुंच गया वहां। और जो है ना, 2-4 जुमले आपकी इस दुआ की खिदमत में, आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे, ताकि दुआ का जो शऊर छिपा हुआ है, दुआए नुदबा, जिसका माना है फूट कर रोना। खुदावंद आलम ने उसके इंतजार में फूट कर रोने वालों को अपने साथ शरीक कर लिया। उसे गिरिया कितना पसंद है, उसने हुक्म दिया कि आंखों को हमेशा तलाश करते रहना चाहिए कि नजराने आंसू किसे पेश किया जाए। बात शुरू हुई, सलवात के बाद आगाज दुआ का ये जुमला जहां से बात शुरू कर रहे हैं आपकी खिदमत, अल्हम्दुलिल्लाहि अला मा जरा। साहिब हमद है वो परवरदिगार, उसकी हमद है इस बात पर कि उसने जारी किया। उसकी हमद है इस बात पर कि उसने जारी किया। क्या जारी किया तूने परवरदिगार? हमने सिलसिलाए कायनात को जारी किया। जारी हो गया ना निजाम, सब चल रहा है, हम भी उसी में गुजर रहे हैं। कैसे किया तूने ये जारी? हाँ, हमने इसे जारी करने के लिए कहा कुन, और ये जारी हो गया। इसको जारी करने के लिए तूने कुन कहा? हाँ। कहता नहीं तो कहा कैसे? कहा हमारे अल्फाज, जबान उसकी, खामोशी मेरी, गुफ्तगू उसकी, इरादा मेरा, अमल उसका। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। रिश्ते के खुर्ब को देखिए, अली उससे इतना करीब कि वो क्या सोच रहा है इसे मालूम है, जबकि वो सोचता ही नहीं। यहां उसने इरादा किया, अली को मालूम है उसका इरादा क्या है। का बगैर इरादे के बोले, तुझे मालूम कैसे हुआ या अली कि उसका इरादा क्या है? कहा कहीं अक्ल को अपना इरादा नफ्स से बयान करने की जरूरत होती है। यहां उसने इरादा किया, वहां नफ्सुल्लाह को मालूम है। इतनी बड़ी कायनात, क्या बारीकी है, क्या नुक्ता है, वाह 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 वाह। और उसका इरादा देखिए, हमने इरादा किया कि कल हम जाएंगे मौला के पहाड़ को। सुबह हुई तो जा नहीं पाए, किसी किसी चीज में रह गए। तो हमें पता चला
ارادہ آسان ہوتا ہے، اس کا عمل مشکل ہے۔ اتنی بڑی کائنات کا ارادہ کیا، ہمارے ارادے پہ ہم عمل لگے، اللہ کے ارادے پہ۔ اتنی بڑی کائنات کا اس نے ارادہ کیا، آسان کام لے لیا۔ اتنی بڑی کائنات کا ارادہ کیا اور اس ارادے پر ایک لمحے کا وقفہ نہیں ہوا۔ نہیں تھک گئے، شہ نہیں تھک سکتے، ہمیں 10 تک جانا ہے، ہمیں اپنی قوت کی دلیل دیجئے۔ ایسا نعرہ لگائیں یہاں سے نجف تک آواز جائے، دونوں ہاتھ بلند کر کے مولا پاس کیا میں حیدر 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 اتنی بڑی کائنات کا ارادہ اس نے کیا، ارادے کو وجود اس نے دیا، مشکل امر کو مشکل کشا نے اٹھایا۔ ارادے اور وجود میں، وجود مشکل ہے، ارادہ اس نے کیا، وجود اس نے دیا۔ کہ ٹھیک ہے ارادے کو آپ وجود دیتے ہیں لیکن وجود کے لیے 1 گھنٹہ تو لے لیجئے۔ بھائی سب سے چھوٹی 92 بلین لائٹ ایئرز کی پھیلی ہوئی یہ کائنات اور اس کے اوپر 7 آسمان اور لوح محفوظ قلم، کیا کیا چیزوں کی وسعتیں، اس نے تو ارادہ کیا اور 1 لمحے کے بغیر وجود دے دیا۔ یعنی یہ علی کا مزاج ہے کہ علی کبھی اسے انتظار کرنے نہیں دیتا۔ نہیں دیتا۔ شان امامت دیکھیے کہ جو امامت اس کا انتظار کرنے نہیں دیتی وہ آج اس امامت کا انتظار کر رہا ہے۔ یعنی نتیجہ یہ ہوا کہ ہم انتظار کر رہے ہیں تاکہ ہمارا انتظار ختم ہو جائے۔ واہ 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 واہ، سلامت رہے سلامت رہے، واہ 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 واہ۔ الحمدللہ علی ما جرا، حمد ہے اس کی اس بات پر کہ اس نے جاری کیا اس نے کن کہہ کر۔ کن وہ کہتا نہیں، اس کے کن کو اس نے پورا کیا اور یہ جاری ہو گیا۔ یعنی اللہ نے اپنی حمد علی کی وجہ سے قرار دی۔ واہ 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 واہ، کن نہ کہتا جاری نہ ہوتا، جاری نہ ہوتا جو کن نہ کہتا، کن کہنے والا نہ ہوتا تو نہ کہتا، ارادہ پورا ہی نہیں ہوتا، یہ چیز جاری ہی نہیں ہوتی، اس کی حمد نہیں ہوتی۔ حمد جرا پہ ہو رہی ہے، یعنی حمد کا مرکز علی کا نام ہے۔ الحمدللہ علی ما جرا بہی خزاء کفی اولیائک، جاری کرنے کے بعد اس نے اپنے ولیوں کے لیے ایک خزاں کو رکھا، اپنے اولیاء کے لیے خزاں کو رکھا۔
الذین استخلصتہم لنفسک، یہ لوگ وہ ہیں جو اس کی نفس کی خاطر مخلص ہو گئے. بھئی دعا ہے ہم نے تو نہیں کہا اپنی طرف سے. الذین استخلصتہم لنفسک، جتنے بھی اولیاء ہیں وہ خالص ہوئے اس کی نفس کی خاطر، اور اس کی نفس نے انہیں مخلص بنا دیا. اور جب مخلص ہو گئے تو نظام کائنات میں خضا کو لے کر آگے بڑھے. بے توجہ ہے نا. وَدِینِک، مخلص ہوئے نفس کی خاطر اور اس کے دین کی خاطر. کا دین اس کا نفس کے اعلان کے بغیر قابل ہی نہیں ہوا. نفس اور دین کے خاطر وہ مخلص ہوئے. یعنی خالص ہونا ضروری ہے اگر کوئی علی کا پیغام لے کر آگے بڑھنا چاہتا ہے. اگر دلوں میں خلوص نہ ہو تو لاکھ کوششوں کے باوجود بھی پیغام علی آگے نہیں بڑھتا. خلوص، خالص ہونا بے حد ضروری. اذ اخترت لہم جزیل ما عندک من النعیم المقیم، جب تو نے انہیں چنا، مختار بنایا، بہترین بنایا اپنی ایسی نعمت کو دے کر. نعیم المقیم، ایسی نعمت کو دے کر جو قائم ہے. نہیں توجہ نہیں کر رہے. وہ قائم کی وجہ سے ساری نعمتیں قائم ہیں. اس نے انہیں مخلص بنایا تاکہ اس قائم رہنے والی نعمت کا پیغام لے کر آگے بڑھے. اور کیا ہوا؟ الذی لا زوال لہ ولا اضمحلال، ایسی نعمت جسے زوال نہیں آنے والا، جو کبھی کم نہیں ہونے والی. رول ہے یہ رول کہ اگر کوئی باقی رہنا چاہے تو اس کے ساتھ جڑ جائے جو باقی رہنے والا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. باقی میں باقی ہونے کے لیے اپنے آپ کو اگر کوئی اس میں فنا کر دے تو وہ باقی ہو جاتا ہے. ہے نا. ختم نہیں ہونا ہے کہ کیا کریں، کہ باقی میں فنا ہو جاؤ. باقی میں فنا ہوئے، خود بھی باقی ہو گئے. پانی رکھا ہوا تھا، نمک رکھا ہوا تھا. پانی رکھا ہوا تھا، شکر رکھی ہوئی تھی. اب شکر ہے کہ بھائی چاہتی ہے کہ باقی رہے جب تک پانی ہے. شکر کو اٹھا کر پانی میں گھول دیا. اب ظاہری طور پر فنا ہو گئی. پانی کو اٹھا کر چکا، شکر نے اپنے وجود کا پتہ دے دیا. ایک ایک بوند تک اپنی شیرینی سے گواہی دے رہی ہے، میں ہوں. وجہ کل باقی اسی ہستی کو کہتے ہیں جس نے اپنے آپ کو اس میں فنا کر دیا. لا الہ الا اللہ، اس کی توحید کی گواہی. اب حسین نے اپنے آپ کو اس میں فنا کر دیا. جو ہی حسین اس میں فنا ہوئے اس کے ساتھ باقی ہو گئے. اب جب تک لا الہ الا اللہ ہوگا کوئی اس کا قرب حاصل کر کے اسے اپنے قریب لائے گا اور چاہے گا کہ ہم ذائقہ لا الہ الا اللہ معلوم کریں. لا
بندے کو اور توحید کے ذائقے تک اگر رسائی ہو جائے تو اسے حسین نصیب ہوگا. لا الہ الا اللہ میں مزہ حسین سے ہے. اب کوئی اس سے جدا نہیں کر سکتا جب تک اس کا نام باقی، اس کا ذائقہ باقی. جو اس کے کلمے میں ذائقۃ الحسین چکھتے ہیں ان کا ذائقۃ الموت سے کیا تعلق؟ اس کے کلمے میں جس نے ذائقہ حسین کو محسوس کیا اس کا ذائقہ موت سے کیا تعلق؟ یہاں ایک اعتراض ہوگا، صرف وہی کر سکتا ہے جس کے پاس شعور ہے. اب خاموشی کس بات کا پتہ دے گی آپ جانیں، آپ کی نہیں ان کی، کیونکہ اعتراض کے لیے شعور درکار ہے. لیکن جب آپ دیے ہوئے چلتے کل نفس ذائقۃ الموت میں پکڑ کر بیٹھ لیا، سب کو بیٹھ گیا، سب کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہر نفس کو کل کہنے کی رولنگ ہوتی ہے. رولنگ نہیں پہچانی تو آیت کا مطلب نہیں پہچانا. ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اس کا مطلب لیا کہ بھئی سب کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جبکہ کل کی رولنگ یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل ایک ٹیچر کلاس میں اپنے اسٹوڈنٹ سے کہہ رہی ہے سب اسمبلی میں آؤ، تو سارا اسکول اسمبلی میں نہیں آئے گا. ٹیچر جس کلاس سے کہہ رہی ہے وہ کلاس کے سب آئیں گے، کل واضح ہو جائے گا. نہیں توجہ نہیں کر رہے. کل کا اطلاق اس کلاس پر ہوتا ہے جس کلاس کے سب لوگوں کو جمع کیا جا رہا ہے. ویسے ہی کل نفس ذائقۃ الموت کا مطلب اس کلاس کو لیا جا رہا ہے، ان نفسوں کو موت کا مزہ چکھنا ہے جن کی زندگی میں نفس اللہ نہیں ہے. نفس اللہ سے گزرنے والوں کو ذائقہ حیات و حسینیت سے سیراب کیا جائے گا. حسینیت سے سیراب کیا جائے گا. جی مولا سلامت رکھے بابا. یعنی کسی طرح قید خانے میں ہم دن کاٹ رہے ہیں. کا چاہتے ہو ذائقہ حسینی کیسا ہے؟ کہاں پروردگار کا تم کرو انتظار. بات آگے بڑھی، کہا کہ وہ نعمت کو زوال نہیں، ختم ہونے والی نہیں. اللہ نے اپنے اولیاء کو وہ قائم رہنے والی نعمت سے نوازا. بعد ان شرطا، لیکن یہ شرط ان سے لی، اس شرط کے بدلے وہ نعمت دی. کا کون سی شرط؟ کا بعد ان شرط علیہم الزہد فی درجات ہذہ الدنیا الدنیا، کہ اس گری ہوئی پسترین دنیا میں زہد اختیار کیے رہو گے، اس شرط پر ہم تمہیں قائم رہنے والی نعمت دیں گے. نہیں توجہ نہیں کی. علی کی فضیلتیں کتاب میں نہیں ہوتی، علی کی فضیلت و معرفت کردار زہد میں ہوتی ہے. اب آپ اپنی زندگی میں تجربہ کر کے دیکھ لیں،
کوئی فاسق نہیں ملے گا ایسا جو عارف علی ہو، کوئی زاہد نہیں ملے گا ایسا جو محروم فضائل علی ہو۔ اگر اپنی زندگی میں زہد اختیار کر لیا، فی درجات حاضر دنیا دنیا، اس بدترین دنیا کے ماحول سے بچ بچ کر اگر زہد اختیار کر لیا تو اس نے ذمہ اٹھایا ہے کہ میں تجھے فضائل سناؤں گا۔ اس نے ذمہ داری لی کہ اب میں تجھے علی کا عرفان کراؤں گا۔ اگر تو نے اس دنیا کو طلاق دے دی تو ہم تجھے اس کے فضائل سناتے ہیں جس نے اس دنیا کو طلاق دینے کا سلیقہ سکھایا۔ شرط زہد عرفان علی کے لیے، فی درجات حاضر دنیا دنیا وزخرفها وزبرجها، پھر اس دنیا کے مکر و فریب اور یہ ساری رنگینیاں جو دنیا کی، اس سے تو نے زہد اختیار کیا۔ ہم ضامن ہیں فضائل علی، تو جا کر کسی جنگل میں بیٹھ جا، کسی صحرا میں جا کر چھپ جا، کسی پہاڑ کی بلندی پر چلا جا، طبقات زمین میں کہیں کھو جا، ہم تجھے اس کے فضائل سنائیں گے۔ اور پھر ان فضیلتوں کے آسرے سے ہی تو کہیں سے ابھر کر پھر باہر آئے گا، ورنہ بتائیے کوئی چارہ تھا کہ یونس مچھلی کے پیٹ سے باہر آ جاتے؟ مولا نے جواب دیا قرآن مجید کی سورہ صافات کی آیت میں جو یونس کا تذکرہ چلا ان کے تعلق سے، اگر وہ علی کی ولایت کا اقرار نہ کرتے ہوتے تو روزے محشر تک بطن ماہی میں رہ جاتے۔ کا پروردگار جو زمین پر نہیں تھا، جب زمین پر وہ پھر رہے تھے اور اس اقرار کا سوال ہوا، جب مچھلی کے پیٹ میں چلا جائے اسے اقرار ولایت علی کی توفیق کیسے ملے گی؟ کا دنیا کی سطح سے جب دور ہو گیا اور زہد کے دائرے میں آ گیا، ہم ذمہ داری لیں گے پھر، چاہے سمندروں کے اندھیروں میں بطن ماہی میں سیر کرتا رہے، ہم علی کے فضائل سنانے والے۔ کہا تم اختیار تو کرو زہد کو، پھر دیکھتے ہیں کہ کیسے تم تک فضیلت نہیں پہنچے گی۔ اکیلے بیٹھے ہو، ہم تمہیں سنائیں گے، بطن ماہی میں سنائیں گے، آسمان کی بلندی پر سنائیں گے، جنگلوں اور صحراؤں میں سنائیں گے، سامنے دعا رکھی ہوئی ہے، فضائل کو لوگ کتاب میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ کا شرط زہد ہم نے اپنے اولیاء سے لی کہ وہ اس مکر و فریب سے بھری ہوئی دنیا میں اس شرط کو نبھائیں گے، تو ہم نے ذمہ داری لے لی کہ ہم انہیں فضائل سنا رہے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ دیکھیں ابھی تو شروع ہوئی ہے، تو یہ عالم ہے، جب وہ اپنے موضوع پہ آئے گا تو کیا عالم ہوگا؟ بھئی تمہید میں یہ قیامت ہے، موضوع پر اپنے آئے تو کیا نہیں کرے گا۔ کہا کہ کیا کیا؟ ہم نے وَزُخْرُفُهَا وَزِبْرِجَا فَشَرَطُ لَكَ ذَلِكَ، اس کی ہم نے ان سے شرط لے لی۔ وَعَلِمْتَ مِنْهُمُ الْوَفَا، اور ہم نے ان کی وفا کو معلوم کر لیا۔ کچھ لوگوں کی ذکر، کچھ لوگوں کی بات چل رہی ہے کہ انہوں نے یہ کیا، تو ہم نے جب ان کی وفا کو دیکھ لیا، معلوم کر لیا، فَقَبِلْتَهُمْ،
یہ دعا ہے آنکھوں کے سامنے، آپ خود ہی دیکھ لے، ایک لفظ نہیں ہے ہمارا. فَقَبِلْتَهُمْ وَخَرَّبْتَهُمْ وَخَدَّمْتَ لَهُمْ. جب ہم نے وفا کو معلوم کر لیا تو ہم نے پھر ان کی اس کوشش کو قبول کیا اور انہیں اپنا قرب عطا کیا. اور جو ہے وَخَدَّمْتَ لَهُمْ، اور پھر ہم نے انہیں مقدم کیا. ہم نے انہیں مقدم کیا. کیسے پروردگار؟ کہا وَخَدَّمْتَ لَهُمُ الذِّكْرَ الْعَلِيَّ. توجہ نہیں کیا آپ نے. دعائے ندبہ میں وہ اعلان کر رہا ہے کہ جب انہوں نے اس شرط کو نبھا لیا تو ہم نے ان کی عبادتوں کو بھی قبول کیا، انہیں اپنا قرب بھی عطا کیا اور انہیں مقدم کیا علی کے ذکر کے ذریعے سے. یعنی خدا کے نزدیک کسی کو تقدم اگر حاصل ہو اس قدیم کے آگے تو علی کے ذکر سے ہوتا. اس قدیم کے آگے آتا ہے یا بابا. اس قدیم کے آگے کسی کو اگر شرف حاصل ہو تو علی کے ذکر سے ہوگا. قدمت لهم الذکر العلیہ والثناء الجلیہ. علی کا ذکر، جلی کی ثنا. اس کے لیے نعت میں مصروف نہ رہے کوئی. علی کا ذکر جلی کی ثنا ہے. نہیں توجہ نہیں کر رہے آپ. اس نے دعائے ندبہ میں اعلان کیا جو ذاکر علی ہوا وہ جلی کا ثنا کرنے والا ہو گیا. اس نے الگ سے اپنی ثنا نہیں چاہی، شمار کیا اپنی ثنا میں اسے جس نے علی کے ذکر میں وقت صرف کیا. ذکر العلیہ والثناء وَأَحْبَتَ عَلَيْهِمْ ملائکۃ. پھر کیا کیا؟ اس ذکر علی کے وسیلے، ثناء جلی کے ذریعے اللہ نے ان تک ملائکہ کو بھیجا. وَكَرَّمْتَهُمْ بِوَحْيِكَ، اپنی وحی سے ان پر کرم کیا. وَرَفَعْتَهُمْ بِعِلْمِكَ، اپنے علم سے انہیں رفعت عطا کی. وَجَعَلْتَهُمُ الذَّرِيَّةَ إِلَيْكَ وَالْوَسِيلَةَ، اور ان لوگوں کو تیری طرف جانے کا ذریعہ اور وسیلہ بنایا. إِلَى رِضْوَانِكَ، اور تیری رضا کا وسیلہ بنایا. فَبَعْضٌ أَسْكَنْتَهُ جَنَّتَكَ، لہذا ان میں سے کچھ کو اپنی جنت میں مقام دیا، ان میں سے کچھ کی کشتی کو کنارے لگایا، ان میں سے کچھ کے لیے آنکھ کو گلزار بنایا، ان میں سے کچھ کو ید بیضا عطا کیا، ان میں سے کچھ کو دست مسیح دے دیا. یعنی لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ مخلوقات کی بات چل رہی ہے. اللہ نے اعلان کیا ملائکہ کو شرف ہم نے علی کے ذکر سے دیا. جو جتنا بڑا ذاکر علی ہوا ہم نے اسے اتنا بڑا نبی بنا دیا. اب کیونکہ رسول اکرم سب سے زیادہ ذکر علی میں مصروف تھا ہم نے انہیں سیدۃ الانبیاء بنا دیا. یہی سب سے بڑا ذکر تھا رسول اللہ کا. من کنت مولا، 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 من کنت مولا. نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد. اسی لیے قرآن نے سوال کیا ایک محمد ایک علی، ایک سورت دیا میں دو مرد دیا، ایک محمد ایک علی. حیدری.
اسی لیے قرآن نے اعلان کیا اما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ ہم فیہ مختلفون عن النبأ العظیم ہم فیہ مختلفون، کیا یہ عظیم خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ سب سے عظیم خبر نبأ العظیم، سب سے عظیم خبر، جو عظیم خبر لے کر آیا اسے کہتے ہیں نبی عظیم۔ نبا سے نبی ہوا، خبر سے نبی ہوا، جتنی بڑی خبر اتنا بڑا نبی۔ ہم نے علی کے ذکر کو یہ وسیلہ بنایا۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ بندوں کی بات چل رہی ہے، انسانوں کی، کامیاب و شرف علی کے ذکر سے حاصل ہوا۔ بھئی آغاز ہے، اگر یہ دعا چلتی جائے تو 8 آ جائے گی، محرم کی نہیں، ربیع الاول کی 8 آ جائے گی، پھر ہم 9 کو اس سے جا کر مل جائیں گے، جس کے فرزند کی یہ بتائی ہوئی دعا ہے۔ دعاؤں کے اعجاز ہے، یہ دعاؤں کے معجزے ہیں۔ کہاں تمام ہو ایک انسان کی زندگی، علی کا دیا ہوا خزانہ؟ کہیں انسان اپنی زندگی میں علی کے خزانے کو شمار کر سکتا ہے؟ ناممکن۔ حیات کائنات علی کے لفظ سے پہلے ختم ہو جاتی ہے۔ حیات کائنات علی کے لفظ پر شروع ہوتی ہے، کن کہا تو شروع ہو گئی، اس کے لفظ پر ختم ہو جاتی ہے۔ من الملک پہ ختم ہو جاتی ہے۔ ذکر چل رہا ہے۔ پروردگار عزت و ایمانی کو سلامت رکھے۔ اس دعا کا ایک لفظ ہے جسے اس دعا میں اس لفظ کو بار بار دہرایا گیا، اس لفظ کی تکرار نے ہمارے ذہن میں اس روز کے خاطر سے محفوظ کر دیا۔ وہ لفظ ہے دعائے ندبہ میں اینا۔ کہاں ہے؟ کہاں ہو؟ خدا جذب ایمانی کو سلامت رکھے۔ ایک جملہ ہے منتظر کی فطرت کا، اسی سے آغاز کریں گے۔ دیکھیں، انتظار کرنے والے کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ جب تک سفر انتظار چلتا ہے اس وقت تک اپنے دل کو بھرنے نہیں دیتا۔ انتظار کرنے والا کتنی ہی مصیبت اس پر ٹوٹ جائے، اس کا دل کتنے ٹکڑوں میں بٹ جائے، آنکھ سے آنسو نکلنے نہیں دیتا۔ آپ کے حوالے ہے لفظ، مغموم ہے، دل پر خنجر چل چکے ہیں، کلیجہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، منتظر کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، آنکھ سے آنسو کو نکلنے نہیں دیتا، کیونکہ اس نے دیکھ لیا ہے کہ ان کے سامنے رونا اپنی عزت کو فروخت کر دینا ہے، اسی لیے وہ گریہ نہیں کرتا۔
जिस रोज उस इंतजार करने वाले के सामने वो आ जाता है जिसका वो इंतजार कर रहा होता है, तो उस वक्त वो तय करता है कि अब इसके सामने रोएंगे, अब इसको बताएंगे कि क्या क्या गुजर रही थी और कहां कहां हमने सब्र किया। ये उल्फत ईमान के पहलू है। ये बस सीने में उतरे जिसके उसने जिसे उतारना था, का रोएंगे नहीं, चाहे दिल पामाल हो गया हो, दुनिया के सामने मुस्कुराते हुए चले गए। बस उस चेहरे का नजर आना होता है जिससे दिल के टुकड़े फिर से जुड़कर जमा हो जाए। तो एक एक टुकड़ा जब जमा होता जाता है तो अपनी मजलूमी बयान करते करते जुड़ता है। इसीलिए जितने भी गीरतदार रोने वाले हैं वो सब आज खामोश है और इमाम के आने का इंतजार कर रहे हैं कि वो आएगा तो हम रोएंगे। इंतजार अपने साथ कैफियत गम लिए हुए होता है। इस गम की वजह से सहहा है वो जो जबान पर जब आता है तो ऐना हो जाता है। और मुंतजिर का ये सहमा है जब वो बार बार पूछता कहां है वो, जिसके सामने मैं अपने वजूद को रखूं, जिसे इमाम में वक्त के इंतजार में इस लफ्ज का शऊर हो, अब उसके दिल को फिर हुसैन ही संभाले। क्योंकि जब आंखों के सामने धुआं छा चुका था तो ज़बाने हुसैन बार बार कह रही थी ऐन अली अकबर। ऐ मेरे लाल अली अकबर तू कहां है? का मौला हम चाहने वालों का ऐना कहना समझ में आता है क्योंकि हम मुंतजिर है, लेकिन इमाम कायनात का ऐना कहना यानी इंतजार की ये गुर्बत से भरी हुई ये कैफियत है कि अली अकबर अपने दमे आखिर जिसका इंतजार कर रहा था वो अपने बेटे के इंतजार को पूरा करने के लिए ठोकरें खाते हुए आगे बढ़ रहा था। ऐसा मुंतजर बस हुसैन है। ऐसा मुंतजर सिर्फ हुसैन है। दुआ की मेरे परवरदिगार रसूल के बगैर हुसैन जिंदा नहीं रह सकता। तेरे हबीब के गुजर जाने ने हयात हुसैन को दुश्वार कर दिया। खुदावंद आलम ने हुसैन की आगोश में रसूल को फिर से भेज दिया। अब ये आपका तस्वुर है जिस नाना की आगोश में जाकर
حسین کو سکون حاصل ہوتا تھا۔ کیا محبت کا عالم ہوگا جب اس نانا کی شبیہ کو اپنی گود میں حسین لیتا ہے۔ بچپن کی ساری کیفیتوں کو، نانا کے تمام نازوں کو حسین اس وقت محسوس کر لیتے جب علی اکبر کو اپنے سینے سے لگا لیتے۔ عاشور کا روز آیا، کہ بابا میدان جنگ کی اجازت۔ ان لفظوں کا برداشت کرنا حسین کے اختیار میں نہیں تھا۔ جواب کا نہ دینا دلیل ہے اس بات کی کہ حسین وہ سوال برداشت نہیں کر سک رہے تھے، اسی لیے جواب نہیں دیا۔ کہا میرے لال، تمہیں تو تمہاری پھوپھی نے پالا ہے علی اکبر، تمہیں اپنی پھوپھی سے اجازت لینی ہے، خیمے میں آئے، میدان جنگ کی اجازت چاہیے۔ تمام اہل بیت کے ارمان ایک لمحے میں قربان ہونے کو آ گئے۔ خرد و کلا کو اجر زیارت حصول ہے، تم ہو تو اہل بیت میں گویا رسول ہے۔ کیسے شبیہ رسول کو کوئی اجازت دیتا؟ کوہرام بپا ہر گیا۔ مخالف راوی نے لکھا کہ ہم نے خیمہ حسین کی وہ کیفیت نہیں دیکھی جیسی علی اکبر کی رخصتی کے موقع پر تھی۔ خیمے سے نکلنا چاہتے تھے، بچوں نے دامن کو تھام لیا۔ خیمے سے نکلنا چاہتے تھے، بیویوں نے حلقے میں لے لیا۔ خیمے سے نکلنا چاہتے تھے، بے چینی طاری ہونے لگی۔ 7 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، 7 مرتبہ خیمے کا پردہ گرا۔ علی اکبر خیمے سے باہر کیا آئے کہ بھرے ہوئے گھر سے جنازہ نکل گیا، جس کا زندہ جانا جنازے کی صورت تھا۔ اس کا پلٹ کر جب لاشا آیا ہوگا تو اہل بیت کا کیا حال ہو گیا۔ بابا پپی نے اجازت دے دی، خدا کے لیے علی اکبر کو رخصت کیجئے گا، اب علی اکبر سے تیری غربت اور دیکھی نہیں جاتی حسین۔ کہا ٹھیک ہے میرے لال، یہ کہہ کر اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پر سوار کیا۔ علی اکبر کا گھوڑا میدان کی جانب چلا، حسین پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ علی اکبر کے گھوڑے نے رفتار پکڑی، حسین پیچھے پیچھے دوڑنے لگے۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے محسوس کیا کسی کے گرنے کی آواز آئی۔ اب جو پلٹ کر دیکھا تو کائناتوں کا امام خاک کربلا پر گر گیا تھا۔ میرے بابا تو نے تو مجھے رخصت کر دیا۔ کہا علی اکبر یہ میرا کلیجہ ہے جو کھچتا ہوا تیری طرف آ رہا۔ ہائے تجھے کیسے رخصت کروں علی اکبر۔ میدان میں پہنچے، قیامت کا معرکہ ہوا۔ کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا کہ کیا گزر گئی۔ مختار نے بعد میں سنان کو گرفتار کیا، پوچھا یہ بتا تو نے عاشور کے روز کیا کیا حسین کے ساتھ۔ سنان نے کہا نہ پوچھ امیر، تو میرے جواب کو برداشت نہیں کر سکتا۔ کہا نہیں تجھے بتانا ہوگا۔ سنان نے کہا میں وہ ہوں روز عاشور حسین کی کمر کے ٹوٹ جانے کے بعد، حسین کی اس عالم تنہائی میں وہ ہوں جس نے حسین کی آنکھوں سے اس کا نور چھین لیا۔ میری وجہ سے حسین کو راستہ دکھائی نہیں دے رہا، کبھی دائیں جانب چلے جاتے تھے، کبھی بائیں جانب چلے جاتے تھے۔
آواز دیتے جاتے تھے علی اکبر ایک بار اور مجھے پکار میرے لال. حملے کی شدت سے کوئی قریب نہیں جا پاتا تھا. میں نے فیصلہ کیا کہ پشت سے حملہ کروں گا. علی اکبر کی جنگ چل رہی تھی, لاکھوں کا لشکر ٹوٹا ہوا تھا, ہم سب سیراب تھے, وہ 300 روز کا بھوکا اور پیاسا تھا. حملہ کرتے کرتے ایک وہ موقع آیا جب میں نے نیزے کو علی اکبر کی جانب کیا, آگے بڑھ کر حملہ کرنا چاہتا تھا لیکن میں پیچھے ہٹنے لگا. جب فاصلہ بڑھ گیا تو میں دوڑتے ہوئے آیا, پشت سے علی اکبر کے اوپر حملہ کیا. نیزے کا پھل علی اکبر کے سینے سے باہر ہو گیا. جوان کا سینے میں دم رک گیا. علی اکبر کی آواز نہیں نکل رہی تھی. اپنی پوری طاقت کو جمع کر کے بیٹے نے باپ کو آواز دی کہ یا حسین علیکہ منی سلام. اس آواز نے حسین کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا کر دیا. میمنے چلے, میں سرے چلے, زمین پر گرے, پھر اٹھے, پھر میمنے چلے, پھر میں سرے چلے, پھر زمین پر گرے, پھر اٹھے, پھر میمنے چلے, پھر میں سرے چلے, پھر زمین پر گرے, پھر اٹھے, پھر گرے, پھر اٹھے, پھر گرے. 72 مرتبات گرتے گرتے اب جو طاقت باقی نہ رہی, فرات کی طرف رخ کر کے آواز, عباس مجھے اٹھاؤ عباس, دوش نبی کا سوال کہا کہ کربلا پہ گر گیا ہے. اما قاتل نے لکھا کونیوں کے سوارے, کونیوں کے سارے علی اکبر کے سرانے پہنچے, سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے, باپ سے کچھ چھپا رہے تھے. حسین نے ہاتھوں کو ہٹانا چاہا, علی اکبر نے زور دیا. حسین نے ہٹانا چاہا, علی اکبر نے روک لیا. میرے لال, یہ باپ کے زندگی کا آخری روز ہے میرے لال. اتنے مصائب حسین پر ٹوٹ گئے میرے لال, مجھ میں وہ طاقت باقی نہیں. علی اکبر خدا کے لیے مجھے دیکھنے دے کہ کیا ہوا ہے. میرے بابا تیری اس تنہائی کو کیسے اس زخم کے حوالے کروں. اب جو حسین نے علی اکبر کے سینے سے ہاتھ ہٹایا, انبیاء نے چہرے پھیر لیے, ملائکہ نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے, اور ضعیف باپ کی نگاہوں کے سامنے جوان بیٹے کے سینے میں برچی کا پھل ٹوٹ گیا تھا. ارے صابر کی ہمت کو ہزاروں سلام. ایک مرتبہ آستینوں کو الٹا, اپنے زانوں کو طے کیا, ایک
گئے